بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ناظرین کرام، ہم لوگ آیت الکرسی کی قدر تفصیل سے تفسیر پڑھتے ہوئے اس کے آخری مرحلے پر پہنچ رہے ہیں، اور یہاں آیت الکرسی کا آخری فقرہ وهو العلی العظیم میں العلی کی بعض تفصیلات پڑھنے کے بعد آج کے بعد کے ایک دو درس میں انشاءاللہ ہم اللہ کے اسم مبارک العظیم سے متعلق عقیدے کے بعض پہلو پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے میں یہ یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہم نے جو بار بار ایک بات دہرائی ہے کہ آیت الکرسی میں جو پہلا جملہ بطور دعویٰ پیش کیا گیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے کے جتنے جملے آئے ہیں 12 جملے، وہ ہر جملہ اور ہر فقرہ اس دعوے کی دلیل ہے، اور زبردست دلیل، جس میں سے اگر کسی ایک جملے اور فقرے پر دنیا کا کوئی صاحب عقل انسان غور کرے تو اسے اس حقیقت کو ماننے اور اسے قبول کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کا دل، اس کی فطرت یہ کہے گی کہ بلا تردد اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں کوئی وجود، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے بندگی کے معاملات اختیار کیے جائیں۔ انہی دلیلوں میں سے یہ آخری دلیل آیت الکرسی میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ تنہا ذات ہے جو العظیم ہے، وہو العلی العظیم، وہ علی یعنی سب سے بلند ہے، العظیم نہایت عظمت والا اور انتہائی بڑائی والا ہے۔ عظیم لفظ عظمت سے بنا ہے، عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ قرآن حدیث میں لفظ عظمت بطور صفت کے متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے، اور العظیم اللہ کا نام جو اس صفت پر مشتمل ہے، عظمت کی صفت پر مشتمل اللہ کا اسم مبارک العظیم ہے، جو قرآن میں 9 مقامات پر وارد ہوا ہے، جن میں سے ایک یہ آیت الکرسی ہے۔ عین، ضا اور میم، یہ عظمت کا جو مادہ ہے، اس مادے سے، یہ مادہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اہل لغت کہتے ہیں، مقاییس اللغہ اور دوسرے لغت کی کتابیں آپ دیکھیں، اس میں بڑا ہونا اور قوی اور طاقتور ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہاں، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی عظمت ہے تو گویا وہ کسی عظیم چیز کا مصدر ہے، عظیم مصدر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ عظمت فلاں میں نے اس کی تعظیم کی، میری نگاہوں میں اس کی عظمت ہے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بہت بڑے درجے والا اور قابل عزت اور قابل احترام مانتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معظم، جو اسی عظیم سے بنا، معظم الشیء، تو یہاں اس کا معنی ہوتا ہے چیزوں کی اکثریت کا معنی، زیادتی کا معنی بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عظمت الذراع یعنی بازو کی عظمت، تو اس میں جو مضبوط حصہ ہوتا ہے، اس کا جو گٹھیلا حصہ ہوتا ہے، اس کو عظمت الذراع یعنی بازو کی کا وہ حصہ جو مضبوط ہے اس مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عظیم میں شدت اور قوت کا معنی پایا جاتا ہے، تو بڑی مصیبت جو انسان پر نازل ہوتی ہے اس کے لیے بھی عربی زبان میں عظیمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ النازلہ الملمۃ الشدیدہ، وہ مصیبت اور پریشانی جو انسان کو بڑی پریشانی میں ڈال دے، بڑی سخت اور پریشان کن ہو۔ عربی کا شعر ہے، ان تنجو منہا تنجو من ذی عظیمہ، اگر تم اس سے بچ گئے تو بڑی
بہت بڑی مصیبت سے تم بچ گئے. وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيًا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تمہیں بچنے والا، نجات پانے والا نہ سمجھتا. اسی سے لفظ عزم بنا ہے. عربی زبان کے عربی جاننے والے جانتے ہیں عزم ہڈی کو کہتے ہیں. عین ضا میم. تو ہڈی کو ہڈی یا لفظ عزم سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہڈی میں قوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے. گوشت وغیرہ کے مقابلے میں جسم کا جو پارٹ ہے اس میں ہڈی میں سختی ہوتی ہے. بہرحال یہ عظمت کا لغوی معنی ہم نے بتایا. شرعی اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی کے طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے. اور اس عظمت کے لازمی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے اونچا مقام والا، سب سے اونچائی والا مانیں، سب سے زیادہ مقدس ذات اور ہستی مانیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے تعظیم کے، تکریم کے اور کبریائی اور بڑائی کے لائق ہے. یہیں ہم یہ بھی جان گئے کہ عظمت کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے، شرعی معنی میں اللہ کی صفت کے طور پر. تو جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی عظمت نسبتی طور سے ہوتی ہے کہ فلاں چیز فلاں سے بڑی ہے یا یہ اس کا اکثر حصہ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا اور اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث کی بنیاد پر قاعدہ ہے، لیس کمثلہ شیء اور اس جیسی دوسری نصوص، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عظمت کا جو معنی ہوگا وہ کسی بھی مخلوق کے مشابہ اور ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب عظیم یا عظمت کا معنی لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ عظمت جو اپنے کمال کو پہنچی ہے، ایسی عظمت جس کے مقابلے میں مخلوق یا کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، اس کی عظمت کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ معنی اپنے عمومی معنی میں مطلق طور پر خاص اللہ کے لیے ہوگا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو عظمت اور تعظیم کے اعتبار سے سب سے کامل اور ہر اعتبار سے عظمت کے لائق ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں یہ صفت اور یہ نام آنے کی بنیاد پر ہم اس پر ایمان رکھیں کہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثابت شدہ صفت ہے اور تعظیم عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے اور ہر اعتبار سے تعظیم کا مستحق ہے. ہمارے لیے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظیم اور صاحب عظمت مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، تو آگے کے دروس میں ہم کو یہ سامنے آئے گی بات، اور یہ جاننا ہر بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کو عظیم مان رہے ہیں تو اس عظیم ماننے کے تقاضے کیا ہیں، کن کن چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو عظیم مان رہے ہیں، اور کن باتوں سے، کن عقیدے اور اعمال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو عظیم نہیں مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظیم ماننا اور اسے ہر اعتبار سے تعظیم کا مستحق جاننا یہ ضروری ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں شامل ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے تعلق سے اہل علم نے بیان کیا. میرے سامنے 2-3 کتابیں ہیں، تینوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت 2 معنی کی طرف لوٹتی ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ انہ موصوف بکل صفت کمال ولہ من ذالک الکمال اکملہ واعظمہ واوسع. میں یہاں بیچ میں علامہ ابن قیم کے ایک لمبی چوڑی بات کے بیچ کا ایک جملہ نقل کروں کہ اللہ کے کچھ یوں تو جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں سب کے سب علل انفراد اپنی ذات میں ایک کامل معنی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی درجے کے کمال کو بیان کرتے ہیں. ہر نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ہے، لیکن اللہ کے ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں جو ایک ہی نام ہوتے ہوئے اپنے اندر بہت ساری متعدد صفات اور ناموں کے معنی کو سمیٹے ہوئے ہیں. ایسے جامع اسماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں انہی میں سے ایک المجید ہے، ایک الصمد ہے، اور انہی میں سے ایک العظیم بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کمال میں اللہ کے کامل ہونے اور انتہا درجے کا ہونے پر دلالت کرتا ہے. یہاں اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے پہلا پہلو یہی بیان کر رہے ہیں، ایک معنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کو عظیم مان رہے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کمال کی، ہر خوبی کی صفت میں کامل ہے، ہر موصوف ہے، ہر کمال سے، ہر خوبی سے متصف اور موصوف ہے۔ صرف خوبی اس کے لیے ہے اتنی بات مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ خوبی انتہا درجے کی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے مکمل درجے کی ہے، سب سے عظیم ہے اور سب سے وسیع اور کشادہ ہے، جس کا بندے تصور نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا مفہوم ہے عظمت کا معنی جس کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تعظیم کا مستحق نہیں ہے۔ شیخ عبدالعزیز ناصر کی ایک کتاب یہ جو میرے سامنے ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض اقوال نقل کیے، تو العظیم کے معنی کو انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں یہ سمجھانے کے لیے ایک قول آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر خوبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی سے متصف ہے، اور اس خوبی میں انتہا کو، عظمت کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کے حق میں عظیم کا یا عظمت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں عظیم ہے، ہر چیز میں سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت آپ غور سے سنیے کہ وہ عظیم ہے اپنی ذات میں، اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے بلند، سب سے بڑی ہے۔ وہ عظیم ہے اپنے اسماء اور صفات میں، جیسے اللہ کے نام ہیں، جیسے اللہ کی صفات ہے۔ کائنات کی کسی ہستی یا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی ویسی صفات اور ویسے نام نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نام سے متصف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا محدود معنی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی سب سے بڑا اور عظیم ہے، اپنے اسماء اور صفات میں بھی سب سے بڑا اور عظیم ہے۔ عظیم کے معنی کی جامعیت کو اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اس سے اللہ کی توحید کو ہم سمجھ سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی کسی حد تک جان کر اسے ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ایک آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، اس پر ایمان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اسی قدر اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی، اور وہ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہتر سے بہتر بندہ بنتا جائے گا، ایمان کے اعلیٰ درجات پر چڑھتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت کا یہ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے سب سے بڑا ہے کائنات میں، اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے، اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں۔ عظیم فی رحمتہ، اپنی رحمت میں سب سے عظیم ہے۔ ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ایک استعمال کیا گیا۔ یہاں اسماء و صفات کے باب میں ایک بحث ہے کہ بعض ایسے نام یا صفات، ترکیبات جو مضاف الیہ کی حیثیت سے اختیار کی، جیسے خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رحم کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی رزق دینے والے ہیں؟ احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ تو اس کا علماء نے کئی جواب دیا۔ یہاں اس ترکیب سے یہ لازم نہیں آتا مضاف الیہ کے ساتھ، اس اضافت کے ساتھ، کہ بعد میں جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ لوگ اور جس کو اس میں تفضیل کے طور پر کہ یہ سب سے بڑا ہے، ان دونوں کے درمیان صفت کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ معنی لازم نہیں آتا، بلکہ صاحب صفت کی زیادتی کو اور سب سے بڑا ہونے کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر مانا جائے تو مخلوق کے تصور کے مطابق، جیسے ہم اپنے ارد گرد میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، جیسے جج ہے، بادشاہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی شخص تقابل کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی شخص سمجھ رہا ہے تو ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوقین کی، جن لوگوں کو ہم ان صفات سے متصف دیکھ رہے ہیں، تو ان کی ان صفات کا معنی مخلوق کے اعتبار سے ہے جو ان کے لیے خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ جیسے اب احسن الخالقین کہا گیا تو پیدا کرنے والا اصلاً تو کوئی اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، لیکن مجازی طور پر بعض اعتبار سے ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔
جیسے ماں باپ کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ادبی دنیا میں جو لوگ مضامین لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو اس کو بہت سارے لوگ لفظ تخلیق سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ میری تخلیق ہے، میں نے پیدا کیا گویا۔ وہاں معنی پیدا کرنا نہیں ہوتا، لکھنا اپنے ذہن کی اپج یا دماغی پیداوار اور فکر و خیال کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، دنیا میں جو لوگ پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کو خالق کہہ دیا گیا مجازی طور پر، حقیقی طور پر نہیں، جیسے ایک آدمی تصویر بنا رہا ہے، اس میں جان نہیں ڈال پاتا۔ ایک آدمی آج کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کلون نکال کے انسان کے جین کو یا اس کے جو کروموزوم میں جو اس کی اکائی ہوتی ہے جسم کے اندر، اس کے ذریعے سے سائنسدانوں نے پہلے بھیڑ پہ تجربہ کیا تھا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کا بھی کروموزوم یا جین یا جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، سیل، خلیے کو نکال کر ایک انسان کے ایک خلیے میں پورے انسان کا پروگرام ہے، جیسے ایک بیج میں پورے درخت کا پروگرام ہوتا ہے قدرتی طور پر، تو ہمارے جسم کا ایک خلیہ نکال کر ہماری ہی طرح ایک دوسرا انسان بنایا جا سکتا ہے، ایسا سائنس کا دعویٰ ہے۔ فی الحال دنیا میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن ایک بھیڑ پر تجربہ اس کا کیا گیا تھا، اس میں کیا نقص کیا خامی ہے ایک دوسری بحث ہے، لیکن انسان ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھیے انسان بھی تو پیدا کر رہا ہے، ہاں، ایک بڑھئی، معمار، مستری جس کو کہتے ہیں، وہ درخت کی لکڑیاں کاٹ کے اس کو تراش خراش کے جوڑ جاڑ کے ٹیبل بنا دیتا ہے، کرسی بنا دیتا ہے، چارپائی بنا دیتا ہے، اور بھی استعمال کی کئی چیزیں بنا دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ دیکھو یہ اس کی پیداوار ہے یا اس کی بناوٹ ہے، اس کی کاریگری ہے۔ تو کیا اس کاریگری کو یا انسان نے جسم کے خلیے سے نکال کر اگر کسی دوسرے وجود کو کھڑا کر دیا تو اس کاریگری کو، یا مرد کے مادہ منویہ سے، نطفے سے ایک کیڑا نکالا اور عورت کے رحم میں اس کے اندر جو بیضہ پیدا ہوتا ہے، یا کسی اور کا بیضہ لے کر دونوں کو ملا کر کسی عورت کے بطن میں یا مشین میں ٹیسٹ ٹیوب میں اس کو بڑا کر کے بچے کی شکل دے دی یا وہ پیدا ہو گیا، تو کیا اس کو کہیں گے کہ وہ بچوں کا خالق ہے؟ یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہوئی کہ بڑھئی نے جو ٹیبل بنایا، کرسی بنائی اور دوسری چیزیں بنائی، تو وہ لکڑی کہاں سے لایا؟ وہ لکڑی اس نے عدم سے پیدا کی کیا، وجود دی کیا؟ یا ایک سائنٹسٹ کلون کے ذریعے سے، خلیے کے ذریعے سے اگر کلوننگ کر رہا ہے کسی دوسرے جانور کو، ایک جانور سے دوسرے جانور کو، ایک انسان سے دوسرے انسان کو بنا رہا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے بنیادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تخلیق کی ہے، عدم سے وجود بخشا ہے؟ وہ جس چیز سے کسی اور چیز کو بنا رہا ہے، حقیقت میں وہ چیز کیا اس نے خود وجود دی ہے؟ وہ اللہ ہی کی تو پیدا کی ہوئی ہے۔ ایک انسان کو، ہم کو اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اب اس کے ہمارے جسم سے وہ سیل خلیہ نکالا جا رہا ہے۔ درخت جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی لکڑی نکال کر بڑھئی جو ہے اس سے چیزیں بنا رہا ہے۔ تو بنیادی طور سے اصل مادہ اور شے تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، نمبر ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ کہ بڑھئی ہوں، آپ ہوں، میں ہوں، اگر کسی چیز کو بنا رہے ہیں تو اس بنانے کا ارادہ، اس کی صلاحیت، اس کی طاقت اور قوت، یہ کیا ہم نے خود اپنے اندر پیدا کی؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت و صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کر پا رہے ہیں۔ تو حقیقت میں کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کی صفات میں اس کی برابری یا اس کے آس پاس بھی جا سکے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس صفت اور خوبی میں ہم دیکھیں گے، وہ اس صفت اور خوبی میں سب سے بڑا، سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ مقام پر، جس کو ہم اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان اور کوئی مخلوق سمجھ نہیں سکتا، اس درجے کی اس کی وہ صفت اور اس کا وہ نام نظر آئے گا۔ العظیم بھی یہی معنی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں میں عظیم ہے، اپنے تمام ناموں میں عظیم ہے، اپنی ذات میں عظیم ہے۔ چنانچہ وہ اگر رحمت کی صفت سے متصف ہے اور ہے یقیناً، تو اپنی رحمت میں عظیم ہے۔ اسی طرح وہ اپنی قدرت میں عظیم ہے، وہ اپنی حکمت میں، جب ہم کہتے ہیں حکیم تو اپنے حکیم ہونے میں، اپنی صفت حکمت میں عظیم ہے۔ وہ اپنے جبروت اور کبریائی میں، جبروت کہتے ہیں قہر اور تسلط کو، اختیارات کو، ہاں جبر کا اور بھی معنی ہوتا ہے، کبریائی بڑائی کو، تو اپنے کبیر ہونے میں، قادر ہونے میں، اپنے تمام کائنات پر قدرت کنٹرول رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے، اس کی عظمت میں کوئی خامی، کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اپنی
ہبہ اور عطا یعنی نوازش میں، لوگوں کو دینے کے سلسلے میں جو اس کی صفت ہے وہ عظیم، اس میں عظیم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باریک بینی میں، اپنی خبر میں یعنی اپنے علم رکھنے میں عظیم ہے، اس کے اندر کوئی علم کی، خبرہ کی، جانکاری کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اپنے بر و احسان میں، لطف و کرم میں عظیم ہے، وہ اپنی عزت میں، عدل میں، حمد میں یعنی تعریف کے لائق ہونے میں، تعریف میں کامل ہے، عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً بلا کسی استثناء کے، بلا کسی قید کے، ہر اعتبار سے اللہ کی ذات عظیم اور عظمت والی ہے۔ کہیں یہ نہیں کہیں گا کہ اس میں عظیم ہے اور اس میں نہیں ہے، جو اس میں نہیں ہے اور اس میں ہے بولیں گے تو یہ استثناء ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ مطلق طور پر ہے تو مطلق طور پر مطلب یہ کہ اس لفظ کے معنی میں جتنی چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں بغیر کسی چیز کو کٹ کیے ہوئے، بغیر کسی چیز کو مستثنیٰ کیے ہوئے وہ سارے معنی میں وہ داخل ہے اللہ کی ذات۔ تو ہم آج کہہ رہے ہیں مطلقاً اللہ عظیم ہے، مطلب ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عظمت کا معنی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ کائنات میں کوئی ایک ذات بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ہم پلہ یا اس کے مقابل کھڑا ہو سکے، اس کے آس پاس بھی جا سکے۔ برابر تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام عظیم ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسے ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ العلی العظیم، اللہ العلی العظیم ہے۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم۔ ٹھیک یہی جو آیت الکرسی کے آخر کی تعبیر ہے، یہی جملہ سورہ شورى کی اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی، اور وہ العلی العظیم ہے۔ اسی طرح سنت میں قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، حدیثوں میں بہت سی احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظمت وارد ہوئی ہے۔ جیسے اس کی صفت پر مشتمل بخاری وغیرہ کی یہ روایت ہے جس میں اہل امت محمدیہ کے کبیرہ گناہ والوں کو جہنم سے نکالنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حدیث میں یہ فرمان ہے، اللہ کہے گا کہ وعزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی اور عظمت کی قسم، میری کبریائی اور عظمتی اور میری عظمت، یعنی مجھے قسم ہے ہاں میری عظمت، کبریائی، جلال اور عزت کی، لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، کہ میں اس جہنم سے ضرور نکالوں گا ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اس کا عقیدہ رکھا۔ یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا، شرک اور کفر اکبر نہیں ہوگا تو وہ دیر یا سویر جہنم سے ضرور نکلے گا، اگر جہنم میں چلا بھی گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام کے اذکار میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس کا آخری ٹکڑا ہے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِکَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِی، کہ اے اللہ میں تیری عظمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ شفاعت کے باب میں بڑی تفصیل سے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا مانگنے کے لیے جو وسیلہ واسطہ لگانا سب سے بہتر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں بھی کیا اللہ کی ایک صفت عظمت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ میں تیری عظمت کے واسطے اور وسیلے سے یہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے ہلاک کیا جائے، پکڑا جائے، اغتیال کیا جائے، ہاں اچانک مجھ پر نیچے سے مصیبت آئے کہ زمین میں دھس جاؤں یا کوئی اور نیچے کی مصیبت آئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، کہ کبریائی بڑائی میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے۔ کبریائی کو چادر کہا اور عظمت کو ازار کہا۔ اسی بنیاد پر اور بعض دوسری دلیلوں کی بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ کبریائی اور عظمت یہ دو چیزیں ہیں، دونوں کا معنی ہم اللہ کی بڑائی کا کرتے ہیں۔ ہاں
اللہ کو عظیم بھی کہتے ہیں، اللہ کو کبیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے دو نام ہیں، الکبیر، العظیم۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگوں نے کچھ فرق بتایا کہ کبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں میں بڑا ہونے اور کامل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عظمت کثرت کو بھی بتاتی ہے اور قوت کو بھی بتاتی ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کثرت کا معنی تو ہے نہیں، اس کی عظمت یعنی بڑائی کو ہی بیان کرتی ہے۔ لیکن کبریائی میں عظمت یعنی کبیر ہونے میں عظیم ہونے کا معنی بذات خود داخل ہے۔ عظیم ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کمال میں اعلیٰ مقام پر اور بڑا ہونے پر دلالت کرتا ہے، لیکن کبیر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے اور بعض کرم، کبریائی، بڑائی، جود اور احسان کے معنی کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے لازمی تقاضوں میں سے شامل ہے۔ چنانچہ کبریائی اور اکبر ہونا اللہ کا یہ زیادہ وسیع اور زیادہ بلیغ معنی ہے اس صورت میں جب دونوں کے اندر ہم موازنہ کریں، دونوں کے معنی میں فرق کریں۔ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بذات خود ایک بہت ہی کامل درجے کی خوبی کو بیان کرنے والا نام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن جب العظیم اور الکبیر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو الکبیر میں عظیم کا معنی بذات خود شامل ہے، اور اس حدیث سے بھی لوگوں نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں کبریا کو رضا کہا، چادر، اور عظمت کو ازار کہا، اور یہ بات واضح ہے کہ رضا جو ہے وہ ازار سے زیادہ شرف والی چیز ہوتی ہے، لہٰذا کبریائی کا شرف عظمت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اس لیے بھی کہ کبریائی کے معنی میں عظمت کا معنی بھی شامل ہے، اور چونکہ یہ معنی کبریائی کا زیادہ وسیع اور زیادہ بلیغ ہے، اسی لیے نمازوں میں، اذانوں میں اور مختلف قسم کی عبادتوں میں بار بار ہم کو تعلیم دی گئی کہ ہم کہیں اللہ اکبر۔ ہاں، عیدگاہ پہ جانے آنے کے لیے، حج کے مختلف موقعوں پر، نماز کی حرکات میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اذان میں آغاز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلقاً کبریائی اور عظمت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ اکبر کہنا زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ اس میں عظیم کا معنی شامل ہے، لیکن اگر کہا جاتا اللہ اعظم تو اس میں اللہ اکبر کا معنی پورے طریقے سے نہیں آتا، اگرچہ کہ اللہ کا عظیم ہونا، عظمت والا ہونا بھی مکمل طور سے ایک خوبی کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری رضا چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، تو جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز میں مجھ سے نزاع کرے گا، جھگڑے گا، یعنی اپنے آپ کو کبریائی اور عظمت سے متصف بتانے کی کوشش کرے گا، گھمنڈ اور تکبر اختیار کرے گا، قذفتہ فی النار، دوسری حدیثوں میں ہے اور وہ بھی صحیح ہے، عذبتہ، کہ میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا، جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا چادر کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا وہ اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کو سنا کہ آپ اپنے رکوع میں یہ کلمات کہتے تھے۔ یہ رکوع کے اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے، سبحانہ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے وہ ذات جو کہ جبروت والی ہے، قوت اور جبر والی، تسلط اور اقتدار والی، ملکوت ملکیت والی ہے، کبریائی بڑائی والی ہے، والعظمہ عظمت اور عظیم الشان ہے، عظمت والی یعنی عظیم الشان ہے۔ تو یہ بعض حدیثوں سے ہم نے یہ استدلال جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت عظمت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام سے متعلق کچھ وضاحتیں کرتے ہیں، میں اسے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ العظیم کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں، الذی قد کمل فی عظمتہ، صحابہ اور سلف کسی لفظ کی قرآن کی جب تفسیر بیان کرتے تھے تو کم الفاظ میں بڑے معنی سمٹے ہوئے ہوتے تھے، ان پر عہد اول کی خالص عربی زبان کا ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے سے قربت کا ایک اثر تھا کہ ان کے یہاں بھی بلاغت، کم الفاظ اور زیادہ معنی پایا جاتا تھا، ان کے علم میں اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ بعد والے جیسے جیسے بات کے ہیں اور آج ہمارا دور ہے، ہم لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں اور ہماری باتوں میں وہ بلاغت اور وہ جامعیت نہیں آتی۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جو العظیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ قد الذی قد کمل فی عظمتہ، وہ ذات جو اپنی عظمت میں کامل ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ العظیم ذو العظمہ الذی کل شیء دونہ فلا شیء اعظم منہ، کہ عظیم وہ ذات ہے جو عظمت والی ہے اور ہر چیز اس سے کمتر ہے۔ بڑی غور سے سنیے، وہ ذات جو ذو العظمت ہے، بڑائی والی ہے، عظمت والی ہے۔ ہاں، کیسی عظمت والی؟ کہ ہر چیز میں کائنات کا ہر وجود آ گیا۔ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ آسمان ہے، کرسی ہے، پھر آسمان ہے، پھر زمین ہے۔ ہاں، اور اس سے بڑی یہ تو مادی چیزیں ہوئی۔ مخلوقات میں انبیاء، پیغمبر، فرشتے یا جو بھی آپ کسی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، اس کے مربوب ہیں، اس کے محکوم ہیں۔ اللہ حاکم ہے، اللہ رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے مقابل کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر وجود انتہائی کم درجہ رکھتا ہے۔ وہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی عظیم کا یہ معنی سمجھ لے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے گا؟ اگر یہ جانتا ہے کہ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے تو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرے گا؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز کرنا، اللہ کے لیے خوف، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے امید، اللہ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظاہری باطنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، بندگی کے کام ہیں، کیا کسی کے لیے کسی بھی کام میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کسی اور کو سمجھے گا؟ جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو کیا کسی مخلوق کی قسم کھائے گا کہ جو تعظیم کا حق اللہ کا ہے؟ جب ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی ایک شکل ہے۔ ابھی تعظیم کی مختلف شکلیں آئے گی تفصیل میں۔ اب ایک انسان اگر کہتا ہے کہ فلاں کی قسم، میرے ابا کی قسم، فلاں کے باپ کی قسم، اس کے سر کی قسم، اس کے پیر کی قسم، تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس چیز کی تعظیم کر رہا ہے جس کی قسم کھا رہا ہے۔ اور یہاں ہم عظیم کا معنی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظمت والی ہے، اس کی عظمت کے سامنے کسی کی کوئی عظمت اور کوئی بڑائی نہیں ہے، سب لوگ اس سے کمتر ہیں، حقیر ہیں، بہت چھوٹے ہیں، کسی کا کوئی مقابلہ ہی اللہ سے نہیں ہے۔ ذو العظمہ الذی کل شیء دونہ فلا شیء اعظم منہ، تو کوئی اعظم منہ، کوئی چیز اس سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے۔ یہ ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ قوام السنہ امام اصبہانی کہتے ہیں کہ العظمت صفت من صفات اللہ تعالی لا یقوم لها خلق، کہ اللہ تبارک عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کے مقابل کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وعلی العبد ان یعتقد ان اللہ عز وجل عظیم لہ عظمہ، بندے پر یہ لازم ہے، بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، اس کے لیے عظمت ہے۔ دیکھیے ایک جملے میں دونوں باتیں آ گئی، عظیم ہے یعنی اللہ کا نام عظیم ہے، اور اس کے لیے عظمت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی صفت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العظیم من اتصف بصفات کثیرۃ من صفات الکمال، جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا اپنے الفاظ میں، کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عظیم وہ ذات ہے جو کمال کی بہت ساری صفات میں، یہاں کثرت کا معنی اللہ کے لیے، اللہ کی ذات میں تو کثرت نہیں ہے، تعدد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر یہاں کثرت کا معنی کس چیز میں آیا؟ کثرت صفات، کثرت کمال، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو صفات کمال میں سے بہت ساری کثیر صفات سے متصف ہے۔ وہ اپنے قصیدہ نونیہ میں کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے هو العظیم بكل معنى یوجب التعظیم لا یحصیہ من انسان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے ایسے معنی میں جو ہر اعتبار سے اللہ کی تعظیم کو واجب قرار دیتی ہے، جسے کوئی انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ امام سعدی رحمہ اللہ اس شعر کی تعریف تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابن قیم اس شعر کے ذریعے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہے، اس کے لیے عظمت کا ایسا معنی ہے
جو ہر قسم کے تعظیم کو اللہ کے لیے واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، چنانچہ کوئی مخلوق اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی تعریف کرے جیسے اس کی تعریف کا حق ہے، اور نہ ہی اس کی تعریف کو حقیقت میں شمار کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف فرمائی۔ اور بندے جو اللہ کے لیے حمد و ستائش اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعا میں ہے نا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ثنا اور حمد کو شمار نہیں کر سکتا، تیری ذات ویسی ہی ہے جیسے کہ تو نے اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نام العظیم اور عظمت، اس کا کچھ معنی اور کچھ مفہوم ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ بعض اہل علم کے قول کی روشنی میں امام سعدی رحمہ اللہ ہی کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ العظیم الجامع فجمیع صفات العظمہ والکبریاء والمجد والبہاء الذی تحبہ القلوب وتعظمہ الارواح ویعرف العارفون، کہ عظیم وہ ذات ہے جو خوبیوں کی جامع ہے، تمام اچھائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ عظمت، بہت غور سے ایک ایک لفظ سنیے گا، اللہ کی عظمت کبریائی، مجد یعنی بزرگی، بہا یعنی خوبصورتی اور اچھائی، رونق، بہا کا معنی رونق، اچھائی، خوبی اور خوبصورتی، اس کے جتنے بھی معنی ہیں جن کو انسان کے دل پسند کرتے ہیں اور روحیں جس کی عزت اور تعظیم کرتی ہیں۔ دو باتیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں سمٹی ہوئی ہے۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں کہ آپ اس طرح غور کیجئے کہ ہمارا دل جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، جو ہمارے دلوں کو، انسان کے تمام دلوں کو جو چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھائی معلوم ہوتی ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کی طرف ہم کھنچتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارا دل جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور روحیں جن چیزوں کی اپنی گہرائیوں سے عزت کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں بدرجہ کمال اعلیٰ درجے میں، بڑائی کی شکل میں ہو، بزرگی کی شکل میں ہو، خوبصورتی کی شکل میں ہو، سب کے سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جامع ہیں۔ اور یہ وہ ساری چیزیں یعرف العارفون، جس کو عارفین، اہل علم اور اہل معرفت جس کو جانتے پہچانتے ہیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ اچھائیاں۔ ہاں، اور آگے کہا انہوں نے کہ ان عظمت کل شیء وان جلت فی الصفہ، کہ ہر چیز مخلوق میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی عظمت ہو، چاہے وہ اپنی صفت میں کتنی بھی بڑی ہو، جیسے ہم پہاڑ کو بولتے ہیں کتنا بڑا ہے، ہمالیہ کتنا بڑا ہے، یہ آسمان کتنا وسیع ہے، تو اس آسمان کو ہم بعض اعتبار سے بہت بڑا اور بہت عظیم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو علامہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی عظمت، وہ صفت میں کتنی بھی واضح اور بڑی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، علی عظیم کی عظمت کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور کمتر، حقیر اور فروتر ہے۔ اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے دنیا میں، کائنات میں، اپنے وجود میں کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی عظیم نظر آتی ہو، ہم اس کے کتنا پوچھے، کتنا بھی بڑا سمجھ رہے ہو۔ وہ مانوی اعتبار سے کوئی عظیم شخصیت ہو کہ وہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے کہ کرامت کھیلتے تھے، وہ تو اتنی بڑی شخصیت تھی کہ زندگی بھر ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے تھے، اس قسم کی باتیں اگر ہم اڑا بھی دیں کسی شخصیت کے بارے میں، تو وہ کتنا بھی عظیم کوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کامل ہے، ان کا معاملہ انتہائی کمتر ہے۔ یہ اچھی طرح سے اگر انسانوں کے دماغ میں، مخلوق کے دماغ میں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، مسلمانوں میں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، مسلمان کہلانے، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ان کے دماغ میں یہ بات گزر جائے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو مجد، کبریائی، خوبی، خوبصورتی کی تمام اوصاف میں عظیم ہے، سب سے کامل ہے، سب سے بڑھ کر ہے، اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، تو بتائیے کہ جو اللہ کو جیسا سمجھے گا ویسا اس کو دوسرے کو سمجھے گا کیا؟ مشرک تو یہی کر رہا ہے، مطلب مشرک ان تمام حقائق سے جاہل ہے، نادان ہے، اور اپنی آنکھیں بند کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ چھپی ہوئی، ڈھکی چھپی ہوئی ہو۔ جن لوگوں کو کائنات میں اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے جو لوگ پوج رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ایک مکی کو پیدا کیا؟
کیا ان میں سے کوئی ایسی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ کیا ان میں سے کوئی ایسی ہے جس نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ سوچئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تو ان کا جب خالق دوسرا ہوا، وہ خود مخلوق ہوئے، تو احسان کس نے کیا؟ خالق نے ان کے اوپر کیا، تو اس کا درجہ بلند ہوا کہ ان کا درجہ جو مخلوق ہے وہ کسی بھی درجے کو پہنچ جائیں بعد میں بندگی کے، نبوت مل جائے، ولایت مل جائے، یا کوئی بھی مقام اور مرتبہ انہیں حاصل ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آس پاس پھٹک بھی نہیں سکتے، اس کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے معنی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ہم پہچاننے میں کے لائق ہو سکیں گے کسی حد تک۔ اسی طرح آگے موضوع میں ایک عنوان قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت جو اللہ کی تعظیم ہے اس کے معنی کہہ رہے ہیں کہ آج کے درس میں میں چاہوں گا کہ یہ حصہ یہاں اسے بھی بیان کر دیا جائے۔ اگلے درس میں ہم کچھ اور متعلقہ امور پر غور کریں گے کہ اللہ وحدہ کے لیے ثابت شدہ تعظیم کے معنی میں کیا معنی شامل ہے۔ پہلی چیز، ہم عظیم کا معنی اچھی طرح دماغ میں بیٹھے گا، یہ تقسیم اور یہ معنی کو اگر اپنے دماغ میں بٹھا لیں، سمجھ لیں گے۔ پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت کے اعتبار سے ہمارے ذہن و دماغ میں رچنی بسنی چاہیے، وہ یہ تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم عظیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات میں عظمت والا ہے۔ ابھی اس کی تعریف پڑھتے ہوئے میں کہا کہ جو اپنی ذات میں، صفات میں، اسما میں، سب میں عظیم ہے، تو اس کی ذات کی عظمت کو پہلے ہم مانیں۔ اب ذات کی عظمت کو کیسے مانیں یا اس کا کچھ تصور کیسے پیدا ہو، تو آگے کی وضاحت ذہن نشین کیجئے، اور وہ اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و آسمان، سارے آسمان اور زمین، اللہ کتنا عظیم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ ابھی صفات کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذات کی۔ اللہ خود کتنا بڑا ہے ذات میں، کتنی عظمت والا ہے، تو اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ قرآن حدیث کی اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان جو قرآن اور حدیث سے موافق ہے کے مطابق سارے آسمان، یہ 7 آسمان، تھوڑی دیر کے لیے میں یاد دلاؤں، کئی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، میں خود کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ کتنی بڑی ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ سورج کے مقابلے میں ہماری کہکشاں اور گلیکسی میں ایسے بھی ستارے اور سیارے ہیں جو سورج سے لاکھوں بلکہ 6 کروڑ گنا بڑے ہیں۔ 6 کروڑ سورج ایک ستارے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کہکشاں میں ایسے بہت سے ستارے ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم۔ ایک کہکشاں جو ہم کو دھوئیں کی طرح رات میں ایک لائن نظر آتی ہے آسمان میں، وہ ایک گیلیکسی ہے، ایک کہکشاں ہے۔ اس ایک کہکشاں میں کتنے ستارے سیارے، ان کے توابع موجود ہیں، ابھی تک ماہرین فلکیات دوربینوں کے ذریعے سے مشاہدہ کر کے جدید سے جدید رصدگاہوں میں مضبوط سے مضبوط، دور سے دور دیکھنے والی رصدگاہوں، دوربینوں کے ذریعے سے بھی اس کو شمار نہیں کر سکے، بلکہ بعد میں ابھی ماضی قریب میں غالباً 1996 میں یہ بھی تحقیق لوگوں نے کی کہ کائنات میں نئی کہکشائیں پیدا ہوتی ہیں۔ والارض مددناہا، کیا ہے، والسماء بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات کی آیت ہے کہ ہم نے طاقت کے ساتھ، بے ایدین کا معنی یہاں قوت ہے، طاقت کے ساتھ ہم نے آسمان کو بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کائنات کو اور آسمان کو جو بنایا تو ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں، اس کی کشادگی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو اس کی تصدیق 1996 کی اس تحقیق کی روشنی میں بھی ہم اور مزید سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات اور خلا میں نئی کہکشائیں پیدا ہوتی ہیں۔ کتنی کہکشائیں ہیں نہیں پتہ، ایک کہکشاں میں کتنے ستارے سیارے ہیں نہیں پتہ۔ اب سوچئے کہ یہ کتنی بڑی خلا ہے، کائنات ہے۔ اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ ہماری کہکشاں میں انٹارس، بیٹل گیس، 2 ایسے ستارے ہیں جو سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ہیں۔ 6 کروڑ، ایک انٹارس کے اندر ایک ستارے میں 6 کروڑ سورج رکھ سکتے ہیں، اور ایک سورج میں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ کئی لاکھ دنیا، میں بھول رہا ہوں غالباً 6 لاکھ یا 9 لاکھ کتنا، یہ اتنے گنا بڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارا وجود، ہماری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے وجود میں، ہماری حیثیت۔ پھر ان جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ زمین، پہاڑ، سمندر، اس کے مقابلے میں دوسرے ستارے، سورج کے مقابلے میں ستارے، پھر کہکشائیں، کتنی بڑی کائنات ہے، اور یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے آسمان کی چھتری کے نیچے۔
آسمان کے باہر نہیں. اب اس آسمان کے اوپر اور آسمان، ان کے اوپر اور 7 آسمان، پھر ان کے اوپر کرسی، اور کرسی ایسی کہ ان 7 آسمانوں کو گھیرے ہوئے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پھر کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے ایسے ہے جیسے ایک میدان میں انگوٹھی رکھی گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں. عرش کتنا بڑا، اللہ کی مخلوقات کتنی بڑی ہوئی. اب یہ آسمان کی عظمت اور بڑائی کو تصور میں رکھنے کے بعد یہ پڑھیے جو ہم جاننے جا رہے ہیں اللہ کی ذات کی عظمت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ یہ 7 آسمان اور زمین رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہیں جیسے رائی کا دانہ ہم میں سے کسی کی ہتھیلی میں. ایک رائی کا دانہ اٹھائیے، گیہوں سے بھی چھوٹا، چاول سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں. ہمارا اور اس کا مقابلہ کیا ہوگا. رائی کے دانے کو ہم چاہیں تو مٹھی میں بند کر لیں، مسلیں، پھینکیں، یہ ہمارے اختیار میں ہوگا. ہم اس سے قریب بھی ہوں گے اور اس پر غالب بھی ہوں گے. اللہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ أَوْ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ، کہ 7 آسمان اور 7 زمین رحمان کے ہاتھوں میں ویسے ہی ہیں جیسے تم میں سے کسی ایک انسان کے ہاتھ میں رائی کا دانہ. غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ارشاد غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور زمین پوری کی پوری قبضتہ مٹھی میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامہ قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ مضمون جو سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں ابھی ہم نے پڑھا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں اور زیادہ وضاحت سے مختلف انداز میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. این الجبابرہ، زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے جابر لوگ، زمین کے جو قوت والے لوگ تھے، کہاں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا اندازہ لگائیے. ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے پیش کی کہ ان اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روک رکھا ہے. یہ ڈول نہیں رہے ہیں، یہ ٹل نہیں رہے ہیں، ان کے اندر حرکت اور زلزلہ نہیں آ رہا ہے. ہم چین سے یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں عمارتیں ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ سکون سے نظر آ رہی ہیں. یہ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈولنے سے، اس نظام کے درہم برہم ہونے سے روک رکھا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ زائل ہو جائیں، ٹل جائیں، ہل جائیں، زلزلے سے دوچار ہو جائیں، تو ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے، اس کو سنبھال سکے. اللہ کی عظمت کیسی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، فرشتے ہوں، کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، مخلوق ہو، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. جب کوئی نہیں روک سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اس کی عظمت اس کی ذات کی طرح عظیم کسی کی ذات ہو سکتی ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ عظیم ہے تو وہ اللہ اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے، اور اس کی عظمت کا یہ معمولی سا تصور ہے کہ 7 آسمان اللہ اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہتھیلی میں ایسے ہی ہوگی جیسے ہم میں سے کسی آدمی کے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اسی طرح دوسری تعظیم کا دوسرا معنی جو ہے ذہن نشین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کے اعتبار سے عظمت والا ہے، ذات میں سب سے بڑا ہے، اس کی صفات بھی عظمت والی ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے کامل ہے، انتہا درجے کی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی کے کمال سے متصف ہے، ہر خوبی میں کامل ہونے والا کمال رکھنے والا ہے.
وہ کوئی خوبی سے خالی نہیں ہے، ساری خوبیوں سے متصف ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی کمال ہیں ان کا اعلیٰ ترین درجہ سب سے کامل، سب سے عظیم اور سب سے وسیع اور کشادہ معنی اس کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو علم ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا علم کامل اور مکمل ہے، ایک بال برابر چیز بھی، ماضی، حال، مستقبل کی، کائنات کی، خشکی کی، سمندروں کی، آسمانوں کی، اور کہیں کی بھی کوئی بھی چیز ہو، بال برابر اور بال سے بھی کسی چھوٹی چیز کو ہم مان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، مطلب وہ علم کی خوبی سے متصف ہے تو یہ علم کامل درجے کا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی قدرت نافذہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ نافذ ہے، ہر جگہ جاری ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے بسی، عاجزی کا اس بات ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ اللہ قدرت کی خوبی سے متصف ہے اور یہ خوبی عظمت کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اعلیٰ درجے کو پہنچی ہے، کامل درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات اور خوبیاں ہیں اس میں وہ کامل ہے۔ اب اس اعتبار سے بھی آپ اللہ کا اور مخلوق کا موازنہ کیجئے، کیا کائنات کی کوئی ہستی اللہ کے علاوہ ایسی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں میں سے کسی خوبی کا عشر عشیر بلکہ 1% بھی موجود ہو؟ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، نہ قدرت والا ہے، نہ علم والا ہے، نہ روزی دینے والا ہے، نہ نفع اور نقصان کا اللہ کی طرح کوئی مالک ہے، تو پھر کسی اور سے کیوں مانگنا، کسی اور کی عبادت کیوں کرنا، کسی اور کو اللہ کا حق کیوں دینا؟ کوئی جواز نہ عقلی طور پر ہے نہ نقلی طور پر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی جو دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، جو قبروں پر اصحاب قبور کی پوجا کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں دوسروں کی اللہ کے علاوہ، دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے پر ویسا بھروسہ کرتے ہیں جیسا اللہ کا کے بھروسے کا حق ہے۔ یہ سب کچھ جو لوگ کر رہے ہیں غیر اللہ کے ساتھ وہ صرف اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو صفات میں بھی، خوبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ عظمت صفات کو اگر ہم سمجھ لیں تو آدمی شرک سے بچ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تیسرا معنی بیان کر رہے ہیں عظمت کا آخری، کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلوق میں سے کوئی بھی ویسی تعظیم کا اور عظمت کا مستحق نہیں ہے جس تعظیم اور عظمت و عزت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کی ذات جس طرح تعظیم کے لائق ہے، کوئی اور ویسا تعظیم کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل بندوں سے اس بات کا حقدار ہے، بندوں کی جانب سے، کہ بندے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کریں، اپنے دلوں سے اللہ کی تعظیم کریں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھیں، یہ میں اگلے دروس میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کروں گا کہ تعظیم کا مطلب کیا ہے۔ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعظیم رکھیں یا تعظیم کریں۔ دل سے تعظیم کریں تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا سمجھیں، بڑا مانیں، کسی اور کو نہ مانیں۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ کبھی کبھی آپ دوست و احباب میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی حیت آپ اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ دوستوں میں اختیار کرتے ہیں، لیکن آپ کے والد صاحب آ گئے یا آپ کا کوئی ایسا استاذ جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں، جس کا احترام کرتے ہیں، وہاں فوراً پہنچے تو آپ اپنے بیٹھک کو فوراً درست کرتے ہیں، کپڑوں کو درست کرتے ہیں، اپنی تیز آواز اور ہنسی اور ٹھٹھے کو جو ہے روک دیتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے دادا آ گئے، ڈاڈا ٹھیک سے بیٹھو۔ یہ جو تصور تھوڑا سا ہے، یہ منظر آپ اپنے دماغ میں لائیں، ہر انسان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس واقعے کو یا اس منظر کو اپنے دماغ میں لائیے کہ آپ اپنے دوست و احباب میں جن سے بے تکلف ہوتے ہیں، جس طرح کی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جس طرح کی بیٹھک اور طور طریقہ اختیار کیے ہوئے، جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی ایسی شخصیت آئی جو آپ کے نزدیک قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، آپ اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ہم فلاں شخصیت کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ظاہر میں ہو رہا ہے آپ کے اعضاء و جوارح سے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں بھی عزت ہوگی حقیقت میں۔ ہاں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے ڈر کے سامنے عزت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اس قسم کا نفاق بہت عام ہے، اس کی زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب کو بہت بڑا لوگ سمجھتے ہیں، ان کی غلط چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے برا کہتے ہیں، لیکن سامنے تائید کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ذہن نشین رکھیے کہ جب آپ کسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ اس کے تعلق سے دل میں عزت و احترام کرتے ہیں۔
اب فرض کیجئے کہ یہ ایک شکل ظاہری میں نے بتائی، مثال دی، آپ کے والد کی آپ کے دل میں بڑی عزت ہے، کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب کو برا بھلا کہہ دیا، تنقید کر دی، تو آپ کو غصہ آ گیا، میرے ابا کو کچھ نہیں بولنا، میرے والد صاحب ایسے نہیں تھے، یا تھے بھی تو میرے سامنے میرے ابا کو بول رہا ہے، میرے والد کو یہ بات کہہ رہا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے بول، میرے والد کو مت بول۔ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دل سے اپنے والد صاحب کی عزت کر رہے ہیں، اس شخصیت کی۔ اب یہ مخلوق کی عزت مخلوق کے ساتھ، مخلوق کی تعظیم مخلوق کے ساتھ والا ایک تصور ہے چھوٹا سا، اللہ کی تعظیم کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے دل میں اگر اللہ کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہے تو آپ کا رویہ، آپ کے دل میں عزت و احترام، ادب، ظاہر میں باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کی صرف ایک آیت کا میں اشارہ کروں، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت، سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انفال میں کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو بس وہی ہیں، مومن بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے لیا جائے، ذکر کر دیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ دل میں اللہ کا نام آتے ہی خوف آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو ہوا، دل سے اس کی تعظیم کرنا، اس کا ڈر، اس کا احترام۔ یہ جب دل میں اس طرح کا ڈر ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ تنہائی میں اگر ایک انسان کو موقع ملے زنا کرنے کا، چوری کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کا اس کی غیر موجودگی میں، یا اور کوئی گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہو، اس کا ارتکاب کرنے کا موقع ملے، تو اللہ کو یاد رکھنے والا، دل سے اس کی تعظیم کرنے والا کیا اس گناہ کو کرے گا؟ نہیں، وہ اللہ سے شرمائے گا، اللہ سے ڈرے گا، حیاء ایمانی اسے اس کام کو کرنے سے روکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہے۔ جیسے میں نے وہ واقعہ نقل کیا تھا نا علامہ ابن رجب کے حوالے سے، کہ آدمی نے کہا کہ ہم کو ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آؤ ہم اور آپ مل جائیں، تو اس نے کہا تھا کہ ان ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات کہاں گئی؟ اللہ سے ڈرو۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اور واقعات کی طرف اشارہ کریں۔ یہاں میں نے صرف یہ بتایا کہ اپنے دلوں سے بھی اللہ کی تعظیم کریں، اپنی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ العظیم اللہ کا نام جیسے میں نے بتایا 9 آیتوں میں آیا ہے، بہت سی حدیثوں میں، تو اس میں بخاری کی وہ آخری حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کہا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو آدمی سوچے گا کہ بڑا مشکل کام ہوگا، نہیں، ثقیلتان علی خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ جب سبحان کہا تو ہر عیب نقص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اس سے اللہ کو منزہ اور پاک قرار دیا، ہاں، اور حمد کہا تو ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا، اس کے لیے اس بات کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ جامع بات ہے، تمام خوبیوں کا اس بات اور تمام خامیوں کا انکار۔ وہ سبحان اللہ آگے ہے سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو العظیم ہے، عظمت والا۔ بخاری کی وہ حدیث بھی ذہن میں لائیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دعائے کرب، اگر کوئی شخص کرب میں، تکلیف میں، غم اور اندوہ میں مبتلا ہے تو کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو العظیم، عظمت والا ہے، حلم اور بردباری والا ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہاں عرش کی عظیم صفت آئی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، یہ کرب کی دعا میں یہاں بھی العظیم۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان سے بھی اس کی عظمت کا ذکر کرنا، اس کا ذکر کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند ہے، وہ کام نہ کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تعظیم کے ثمرات اور نتائج کی
کی تفصیلات میں، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے معنی میں کیا شامل ہے اعضاء و جوارح کے ذریعے؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے لیے اپنی پوری کوشش لگائیں۔ یہ جو میں درس بیان کر رہا ہوں، کچھ حضرات سنتے ہیں، کچھ حضرات کو اس میں ذوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزوں کا ذوق نہ ہو، لیکن ایک مومن بندے کے اندر یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کے اسماء و صفات کو جانیں۔ اب وہ قرآن حدیث کی تفسیر کی روشنی میں اہل علم سے مصالحت، ان کے دروس کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اللہ کی تعظیم اعضاء و جوارح سے کرنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش صرف کریں کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کو، اس کی ذات کو پہچانیں گے، اس کی معرفت حاصل کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے سامنے ذلت و انکساری اختیار کریں گے، اس کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو کمتر اور خضوع کر دیں گے۔ جو شخص انانیت کا، گھمنڈ کا شکار ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھول رہا ہے، وہ اللہ کی تعظیم کو فراموش کر رہا ہے۔ کوئی شخص علم میں تکبر کرے، کوئی شخص جو ہے دولت میں تکبر کرے، خوبصورتی میں تکبر کرے، تقوی کا تکبر ہو، کسی بھی قسم کا تکبر، گھمنڈ اور انانیت کا شکار ہو رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کے حکم کے آنے کے بعد یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنی رائے، اپنا اجتہاد فلاں بزرگ اور فلاں شخصیت کی بات کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اگر رد کر رہا ہے، تو اللہ کی بات کے سامنے کسی اور کی بات ماننا، چاہے یا نفس کی بات کو ماننا، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ گویا وہ آدمی اللہ سے بڑا اس کو مان رہا ہے جس کی بات کو اللہ کے سامنے قبول کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور آج کی اس قسم کی بات کو، اس قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کو، تعظیم کی ضد میں توہین کا لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی توہین بہت سارے مسلمان اختیار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، غیر مسلم تو خیر شرک کر ہی رہا ہے، بہت سے مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں، اور وہ مختلف درجات کی توہین کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور آدمی یہ کہے گا کہ میرے پیر صاحب یہ بولتے ہیں، میرے امام صاحب کا قول اور مسلک یہ ہے، لہٰذا میں قرآن کی آیت کو اس سے نہ مانتے ہوئے یہ مانوں گا، اس لیے کہ میرے امام کے پاس، میرے پیر صاحب کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، لیکن میرے پیر صاحب کا علم تو جو ہے زندوں کا زندوں سے آنکھ میں آنکھ بند کر کے کشف و کرامات سے بول دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں، خضر کچھ کہہ رہے ہیں، خضر کی بات صحیح نکلی، حضرت موسیٰ نے بعد میں تسلیم کیا، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آدمی نبی کی بات کو مانے۔ اس قسم کی کافرانہ باتوں کو جب آدمی اختیار کرتا ہے اور مختلف قسم کے عذر پیدا کر کے اللہ کی شریعت اور احکامات کو رد کرتا ہے، باطل قرار دیتا ہے، تو یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف اس کی توہین ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شراب اس وقت حرام ہوگی، جیسے کوئی اس قسم کی علت کہ شراب پینے کے بعد آدمی اگر الٹی سیدھی بات کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے، شور ہنگامے کرتا ہے، تو شراب پینا غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شراب پینے کے بعد بہکتا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس قسم کی علت بیان کر کے اللہ کی شریعت کے احکام کو غیر ضروری قرار دینا، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ اعمال کے ذریعے سے تعظیم کا میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ مثالوں کے ذریعے سے۔ آج اس قسم کی باتیں کتنے مسلمانوں میں ہیں کہ ہم کوئی حرام کام کرنے جا رہے ہیں، ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا کوئی، ارے ہم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں نا، اگر 2-4 نماز چھوڑے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایسی ہی بہانے بازیوں کے ذریعے سے، عذر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، اس کے احکامات کو پامال کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف بات ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، لیکن یہی چھوٹی موٹی بات اسے بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، اور ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ تقلید کے نام پر، کچھ لوگ پیری مریدی کے نام پر، کچھ لوگ اور کسی عنوان اور خود ساختہ اصول کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور رسول کی بات آ جانے کے بعد فلاں اور فلاں کی بات کو مانتے ہیں، فلاں اصول کو مانتے ہیں، عقل کی بات کو مانتے ہیں، جدید منطق اور فلسفہ یا جدید تقاضوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پرانے دور میں یہ بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کی ضرورت تھی، وہاں یہ مسئلہ تھا، آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی غیرت کی بات تھی، آج اگر لڑکیاں کالج جاتی ہیں اور کسی غیر مسلم سے یا کسی اجنبی انسان سے دوستی کرتی ہیں، بے پردگی اختیار کرتی ہیں، تو یہ آج کے حالات کا تقاضا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم سختی کریں، یہ عمر کا بھی تقاضا ہے، حالات کا بھی، تعلیم ضروری ہے۔ اس بنیاد پر آپ پردے کے حکم کو رد کر دیں گے جو اللہ کا حکم ہے؟
اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت آپ کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کو آپ عظیم مانتے تو اس کے ہر حکم کو عظیم مانتے. اللہ کا حکم ہے, آپ کسی اور کی نہیں. میرے ابا نے کہا تھا اس لیے میں یہ بات مانوں گا, ایک آدمی بولتا ہے نا, تو ابا کے برابر بھی آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو اب کوئی کچھ بھی کہے ہم اللہ کی بات مانیں گے. اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے, آج اس طرح کے جملے کہنے والے کتنے لوگ ہیں کہ آج یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عورتوں, یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ ایک طرف جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج کے ماحول میں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کچھ لوگ اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد کیوں, فتنہ ہوگا. الٹی سیدھی دلیل ہے, حضرت عمر نے منع کیا تھا, بکواس بات ہے, غلط بات ہے, غیر ثابت شدہ بات ہے. حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا, کوئی ایک دلیل نہیں ہے, بلکہ جانے سے نہیں روکا اس کی دلیل ہے, بخاری میں ہے. ان کی بیوی جاتی تھی, بیٹے نے پوچھا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ عمر اس کو ناپسند کرتے؟ کہا منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کرنے سے منع کیا ہے. تو کہا میں اس وقت تک مسجد جاؤں گی جب تک عمر فاروق منع نہ کرے, اور کبھی منع نہیں کیا. خلفائے راشدین کے ادوار میں کبھی بھی عورتوں کو مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. اب آج جو لوگ مسجد جانے سے روکتے ہیں, عیدگاہ جانے سے روکتے ہیں, وہ کالج جانے سے نہیں روکتے, بازار جانے سے نہیں روکتے, یہاں تک کہ سینما گھروں میں اور پارکوں میں اور گناہ کے مقامات پر جانے سے نہیں روکتے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے کہ مسجد جا سکتی ہیں, جس چیز کا حکم دیا ہے کہ عیدگاہ جانا چاہیے, وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے, اللہ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور جہاں جانے سے اللہ اور رسول کی شریعت روک رہی ہے کہ بے حیائی فحاشی کے مقامات پر نہ جائیں, وہاں آپ جانے سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی حیثیت کیا ہے؟ غور کیجئے, اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. اللہ کی تعظیم کا اور اس کے عظمت کا اعضاء و جوارح سے تقاضا یہ ہے کہ اس کی کبریائی کے سامنے آدمی جھک جائے, اس سے خوف رکھے, زبان جو ہے اس کی ثنا اور حمد میں مصروف رہے, اور اعضاء و جوارح اللہ کے شکر اور اس کی بندگی کو اختیار کریں. اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے حرام قرار دیا ہے, جو مشروع قرار دیا ہے, ہاں ان تمام چیزوں کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنایا ہے, زمانے کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, ویسے ہی اس کو اختیار کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو محترم بنایا ہے تو وہ ہمارے نزدیک محترم. مکہ اور مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر حرمت والا شہر بنایا ہے, تو ہم کہیں گے مکۃ الحرام, مدینہ منورہ. اجمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر شریف کو شریف نہیں بنایا, اللہ نے اجمیر کو نہیں بنایا, اس لیے ہم ان کو مقدس, مشرف یا احترام والا شہر نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو حرمت والا بنایا ہے, مکہ کے مقامات کو حرمت والا بنایا ہے. حج اور حج کے اندر جتنے مقامات ہیں, عرفات, مینا, صفا, مروہ, ان کو حرمت والا بنایا ہے. اللہ نے اپنے شاعر کو حرمت والا بنایا, تو ان کی عزت و احترام ہم کریں گے. ویسی عزت و احترام کسی قبر کو, کسی بزرگ کے بقیے کو کہ یہ ان کا کپڑا ہے, یہ ان کا برتن ہے, یہ ان کی قبر ہے, یہ ان کا آستانہ ہے, یہ ان کی قبر کی اینٹ ہے, یہ ان کا چھلاوا ہے, یہ ان کی انگوٹھی ہے, یہ ان کے کیا ہے نعلین کا نشان ہے, یہ ان کی قبر کا فوٹو اور تصویر ہے. ان کی عزت ہم ویسے نہیں کریں گے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو احترام والا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر, شعیرہ کی جمع شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم بنایا ہے, جو حکم دیا ہے, ان کی تعظیم کرنا تقوی کا حصہ ہے. ہاں اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات, جن چیزوں کو محترم بنایا یا جن چیزوں کو حرام بنایا, ان کی حرمتوں کا اور ان کے حرام ہونے کا آدمی لحاظ رکھے, اس کا پاس و آداب کا خیال رکھے, تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مشروع کیا ہے, ان پر ہم اعتراض نہ کریں. آپ کا بیٹا پیدا ہوا, وہ کالے رنگ کا ہے, تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کالا کیوں بنایا؟ کوئی لنگڑا ہے, کوئی اندھا ہے, کوئی کانا ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کسی برادری کا ہے, تو ہم اس کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس پر اس کا مذاق اڑائیں. ہاں
یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، رسول کا مذاق اڑائیں، کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی بے عزتی کرتے ہیں، تو یہ گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو، اس کی تخلیق کو یا اس کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف اللہ کی توہین ہوگی، جو کفر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی بعض تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے نام اور اپنے صحیح عقیدہ جو اس نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔